تو بات کچھ یوں ہے کہ مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا میں طاقت کے پرانے اصول اب بدل رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات اور بھارت کے درمیان ایک نیا اسٹریٹجک معاہدہ ہوا ہے، اور یہ صرف دوستی کا ہاتھ نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی بڑی تبدیلی کا اشارہ ہے جس کے اثرات پورے خطے پر پڑ سکتے ہیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اس معاہدے میں آخر ایسی کیا خاص بات ہے۔ تو پھر سب سے بڑا سوال یہی بنتا ہے کہ کیا یہ معاہدہ اس خطے میں طاقت کے توازن کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا؟ چلیں اس کی گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آخر یہ ہے کیا؟ کیا یہ صرف کوئی ٹریڈ ڈیل ہے یا پھر اس سے کہیں بڑھ کر کچھ اور؟ دیکھیے، ایک بات تو بالکل صاف ہے، یہ کوئی عام تجارتی ڈیل بالکل نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اسٹریٹجک معاہدہ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایک بہت گہری، لمبے عرصے کی پارٹنرشپ، جس میں دفاع اور انٹیلیجنس جیسے حساس ترین شعبے بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ اور یہ پارٹنرشپ واقعی حیران کن حد تک وسیع ہے۔ دفاعی تعاون سے لے کر انٹیلیجنس شیئرنگ تک، توانائی کی حفاظت سے لے کر جدید ترین ٹیکنالوجی تک، مطلب ہر اہم شعبے میں متحدہ عرب امارات اور بھارت نے مل کر کام کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ رشتوں کی ایک بالکل نئی اور گہری سطح ہے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ دونوں ملک اچانک اتنے قریب کیوں آ گئے؟ اس اتحاد کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، یہاں دونوں ملکوں کے مفادات آپس میں مل جاتے ہیں۔ بھارت چاہتا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں اس کا معیشت اور سیاست میں اثر بڑھے۔ دوسری طرف متحدہ عرب امارات صرف تیل پر انحصار نہیں کرنا چاہتا، وہ خود کو ایک عالمی مرکز بنانا چاہتا ہے۔ تو اس بدلتی ہوئی دنیا میں ان دونوں کو ایک دوسرے میں ایک مضبوط ساتھی نظر آیا ہے۔ تو اس معاہدے کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا اثر کس پر پڑے گا؟ خطے کی روایتی طاقت یعنی سعودی عرب پر۔ چلیں اسے دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، سعودی عرب جو ہمیشہ سے خلیج کا لیڈر رہا ہے، اب اس کے لیے ایک نئی حقیقت سامنے آ گئی ہے۔ اسے اس نئے اتحاد کو دیکھتے ہوئے اپنی حکمت عملی دوبارہ بنانی پڑے گی، اور یہ اس کے لیے ظاہر ہے ایک نیا چیلنج ہے۔ تو ہو یہ رہا ہے کہ یو اے ای اور بھارت کی یہ دوستی اب سعودی عرب پر دباؤ ڈال رہی ہے کہ وہ بھی نئی دہلی کے ساتھ اپنے رشتے اور مضبوط کرے۔ لیکن یہاں ایک اہم نقطہ ہے۔ دفاع کے معاملے میں پاکستان کے ساتھ سعودی عرب کے جو تاریخی تعلقات ہیں وہ ابھی بھی بہت اہم ہیں، اور اسی وجہ سے پوری مساوات اور بھی پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ اب آتے ہیں پاکستان کی طرف۔ پاکستان کے لیے یہ صورتحال کیا معنی رکھتی ہے؟ اس میں چیلنجز بھی ہیں اور مواقع بھی۔ دیکھیے، ایک طرف تو فکر کی بات یہ ہے کہ پاکستان کا ایک قریبی ساتھی متحدہ عرب امارات بھارت کے اتنا قریب جا رہا ہے۔ اس سے ہو سکتا ہے کہ خلیج میں پاکستان کی سفارتی اہمیت کم ہو جائے، لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی ہے۔ یہ پاکستان کے لیے ایک موقع بھی ہے کہ وہ اپنی خارجہ پالیسی کو از سر نو ترتیب دے اور چین، ترکی اور وسطی ایشیائی ملکوں کے ساتھ اپنے رشتوں کو اور مضبوط بنائے۔ اور شاید سب سے اہم بات یہی ہے، جیسا کہ یہاں کہا گیا ہے، کہ پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جذباتیت کے بجائے حقیقت پسندانہ سفارتکاری اپنائے، کیونکہ آج کی دنیا میں خارجہ پالیسی صرف اور صرف زمینی حقائق اور معاشی مفادات پر ہی چلتی ہے۔ چلیں اب ذرا آگے بڑھ کر بڑی تصویر دیکھتے ہیں۔ اس سب کا خطے کے مستقبل کے لیے کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، اس تبدیلی کی بنیاد 3 بڑی چیزوں پر ہے۔ پہلی بات، اب اتحاد مذہب یا تاریخ پر نہیں، بلکہ سیدھا معاشی اور اسٹریٹجک مفادات پر بن رہے ہیں۔ دوسری بات، مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا اب الگ الگ نہیں ہیں، ان کی سیاست اور معیشت ایک دوسرے سے جڑ چکی ہیں۔ اور تیسری اور اہم بات، چھوٹے ملکوں کو بڑی طاقتوں کے بیچ بہت احتیاط سے ایک توازن بنا کر چلنا پڑے گا۔ ایک غلط قدم بہت مہنگا پڑ سکتا ہے۔ تو بات کا خلاصہ یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات اور بھارت کا یہ معاہدہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ یہ اس بات کا بالکل صاف اشارہ ہے کہ اس خطے میں طاقت کا توازن بنیادی طور پر بدل رہا ہے، اور پرانے اصول اب کام نہیں کریں گے۔ اور آخر میں ایک سوال باقی رہ جاتا ہے، خاص طور پر پاکستان جیسے ممالک کے لیے۔ کیا یہ صورتحال ایک نقصان ہے، یا پھر یہ اپنی حکمت عملی کو دوبارہ دیکھنے اور ایک نئے راستے پر چلنے کا ایک موقع ہے؟ آنے والا وقت شاید اسی سوال کا جواب دے گا۔